یعنی صبر اسی وقت کیا جاتا ہے جب مصیبت آتی ہے. جب مصیبت آتی ہے تو صبر کیا جاتا ہے. یعنی گویا اللہ ارشاد فرما رہا ہے کہ جب میں نے تمہیں اپنا محبوب دے دیا، میرا محبوب ملے گا، تجھے اللہ یاد آئے گا، اللہ کا ذکر تو کرے گا، لیکن یاد رکھنا اس ذکر میں پھر مصیبتیں بھی آئیں گی، تکلیفیں بھی آئیں گی، اس ذکر میں پھر تکلیفیں بھی آئیں گی. فرمایا جب یہ تکلیفیں آئیں گی، مصیبتیں آئیں گی، استعینوا بالصبر والصلاۃ، پھر صبر سے مدد طلب کرنا اور نماز سے مدد طلب کرنا. صبر سے مدد حاصل کرنا اور نماز سے مدد حاصل کرنا. پھر اس کے فوراً بعد ارشاد فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ. اب یہاں پر شہداء کا ذکر کیوں آ گیا کہ جو اللہ کی راہ میں قتل کیے جائیں انہیں مردہ نہ کہو. اللہ ارشاد فرما رہا ہے، اب رب دیکھیے، تعلق دیکھیے. اللہ ارشاد فرما رہا ہے کہ مت سمجھنا کہ صبر کرتے رہو گے تو مصیبت ٹل جائے گی. کبھی کبھی ایسا وقت بھی آتا ہے کہ انسان صبر کرتا رہتا ہے، لیکن صبر کرتے ہوئے اس کی موت بھی واقع ہو جاتی ہے. لیکن اس موت سے نہ ڈرنا، یہ نہ سوچنا موت آ جائے گی مر جاؤں گا. کہا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ. ارے شہید زندہ ہے، مردہ نہیں ہوتا. شہید تو زندہ ہوتا ہے، شہید مرتا نہیں ہے، شہید مرتا نہیں ہے. اب شہید کا ذکر، اب رب سمجھ میں آ گیا، لنک سمجھ میں آ گیا. تحویل قبلہ، محبوب کا دیا جانا، محبوب کے دیے جانے کے بعد ذکر کے بعد استعانہ بالصلاۃ والصبر. اب آگے بڑھتے ہیں. پھر اس کے بعد چند آزمائشوں کا ذکر کیا. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، کہ پھر ہم تمہیں آزمائیں گے، کبھی مال کے نقصان سے، کبھی جانی نقصان سے، کبھی بھوک سے، کبھی پیاس سے، کبھی خوف سے. اب غور کریں. اللہ ارشاد فرما رہا ہے کہ یہ آزمائشیں آئیں گی تمہاری زندگی میں. آزمائشوں کا ذکر ہے کہ اللہ آزماتا ہے. مت سمجھنا کچھ لوگ تو شہید ہو جاتے ہیں انہیں مصیبتوں میں، صبر کرتے ہوئے شہید ہو جاتے ہیں. کچھ ایسے ہیں جنہیں اللہ آزماتا ہے، اللہ آزمائشوں میں مبتلا کرتا ہے. کیسی آزمائشوں میں؟ کبھی جانی نقصان کے ذریعے، کبھی بھوک کے ذریعے، کبھی پیاس کے ذریعے، کبھی خوف کے ذریعے اللہ آزماتا رہتا ہے. اب آئیے دیکھیں، غور کریں. جب ہم امام حسین کا کربلا کا واقعہ دیکھتے ہیں، پہلی بات تو یہ سمجھ میں آ گئی کہ امام حسین نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جام شہادت نوش فرمایا. امام حسین کس کے لیے شہید ہوئے؟ آقا کے لیے شہید ہوئے. آقا کے لیے شہید ہوئے نا. آقا کی شہادت کا ظہور تام کہاں سے ہوا؟ امام حسین کی شہادت سے ہوا. امام حسین کی شہادت کو اگر ہم بنظر غور دیکھیں، عمیقانہ نگاہ سے سمجھنے کی کوشش کریں تو خدا کی قسم ہم دیکھتے ہیں کہ تاریخ انسانی میں کوئی ایک شخص بھی آپ کو ایسا نہیں ملے گا، کوئی ایک فرد بھی ایسا نہیں ملے گا جسے تمام آزمائشوں میں مبتلا کیا گیا ہو. اللہ عز و جل نے قرآن کریم میں اپنے بندوں کو آزمانے کی جتنی بھی صورتیں بیان کی ہیں، وہ ساری صورتیں ہمیں امام حسین کی شہادت میں ملتی ہیں. اور کوئی ایسا انسان آپ کو نہیں ملے گا، کوئی ایسا انسان آپ کو ایسا نہیں ملے گا کہ جس ایک فرد کو اتنی آزمائشوں میں مبتلا کیا گیا ہو. کسی کو بھوک کے ذریعے اللہ عز و جل آزماتا ہے، کسی کو پیاس کے ذریعے آزماتا ہے، کسی کو اللہ عز و جل اولاد کے نقصان کے ذریعے آزماتا ہے، کسی کو شہادت دیتا ہے. لیکن ایک امام حسین کی ذات ہے، وہ ایک امام حسین کی ذات ہے. وہ فرد واحد ہیں جنہیں اللہ عز و جل نے بھوک کے ذریعے بھی آزمایا، پیاس کے ذریعے بھی آزمایا، مالی نقصان کے ذریعے بھی آزمایا. علی اکبر سامنے کٹ گئے، اللہ آزما رہا ہے. علی اصغر کی شہادت کے ذریعے آزمایا، امام قاسم کی شہادت کے ذریعے آزمایا، اللہ آزما رہا ہے. امام حسین خود شہید ہو گئے. خدا کی قسم قرآن کریم کی ان آیات کی تفسیر جب میں پڑھتا ہوں، ان آیات پر غور کرتا ہوں اور ربط بین الآیات کو دیکھتا ہوں، کبھی کبھی جب دل میں آتا ہے کہ تفسیر کی کتاب اٹھاؤں، تفسیر کی کتاب اٹھانے کے لیے ہاتھ بڑھاتا ہوں تو ہاتھ رک جاتا ہے. ایک آواز آتی ہے تفسیر کی کتابیں اٹھانے کی ضرورت ہی نہیں، ان آیات کو دیکھ اور امام حسین کی ذات کو دیکھ، امام حسین کی شہادت کو دیکھ. رب کعبہ کی قسم امام حسین کی ذات از خود قرآن کریم کی ان آیات کی چلتی پھرتی تفسیر نظر آتی ہے. The martyrdom of Imam Hussein, sacrifices of Imam Hussein, the entire life of Imam Hussein. It seems as if Imam Hussein himself is a walking, talking tafsir of these verses of the Quran. He himself is a commentary of these Quranic verses. His zat, his martyrdom, his sacrifice itself is a tafsir of these Quranic verses. اور پھر یہ میرے امام کا مقام ہے، یہ میرے امام کا مقام ہے. خدا کی قسم اللہ عز و جل نے جو امام کو مقام دیا کہ قرآن میں آزمانے کی جتنی صورتیں اللہ نے قرآن میں بیان فرمائی ہیں وہ ساری امام حسین کی شہادت میں مجتمع نظر آتی ہیں. وہ اس لیے کیونکہ امام حسین کی شہادت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت کا ظہور ہے. اور کوئی ایک آزمائش بھی باقی رہتی تو میری آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کا ظہور تام نہ ہوتا، کیونکہ یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت ہے.
یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کا ظہور ہے. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ میرا امام حسین یہ وہ در یکتا ہیں کہ خدا کی قسم صرف کائنات، پوری کائنات میں کوئی اور امام حسین کی طرح آپ کو نہیں ملے گا. پوری کائنات میں یہ ایک ہی نگینہ ہے امام حسین، ان جیسا کوئی دوسرا نہیں ہے. یہی وہ مجاہد ہے، یہی وہ مرد کلندر ہے کہ جس نے میدان میں یزید جیسی طاقت کو للکارا. دلاوروں میں فرد ہے یہ کیسا شیر مرد ہے، دلاوروں میں فرد ہے یہ کیسا شیر مرد ہے کہ جس کے دبدبے سے دشمنوں کا رنگ زرد ہے. دلاوروں میں فرد ہے یہ کیسا شیر مرد ہے کہ جس کے دبدبے سے دشمنوں کا رنگ زرد ہے. یہ بالیقین حسین ہے، یہ بالیقین حسین ہے، یہ بالیقین حسین ہے. نبی کا نور عین ہے جبھی تو اس کے سامنے یہ فوج گرد برد ہے، جبھی تو اس کے سامنے یہ فوج گرد برد ہے. یہ بالیقین حسین ہے، نبی کا نور عین ہے. آئیے آخری بات آپ کی گوش گزار کرتا ہوں تاکہ کوئی ذہنی خلش باقی نہ رہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق میں نے یہی عرض کیا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کا ظہور کہاں ہوا؟ امام حسین کی شہادت کے ظہور سے. امام حسین کی شہادت جہریہ، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت جہریہ کا انجام اور انتہا ہمیں کہاں نظر آتی ہے؟ امام حسین جب میدان کربلا میں شہید ہوتے ہیں تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت جہریہ کا ظہور ہوتا ہے. میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں حسین منی وَأَنَا مِنَ الْحُسَيْن. حضور ارشاد فرماتے ہیں حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. اب سوال پیدا ہوتا ہے، یہ تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ حسین آقا سے ہیں، لیکن آقا حسین سے کیسے ہیں؟ یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ حسین آقا سے ہیں، یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ آقا حسین سے ہیں. آقا حسین سے کیسے ہیں؟ Grandson is from his grandfather. That's understandable. But how can the grandfather be from his grandson? The Prophet sallallahu alaihi wasallam is saying, "Husaynun minni wa ana min al-Husayn." Hussein is from me and I am from Hussein. حضور فرما رہے ہیں حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ حسین آپ کے نواسے ہیں، حسین آپ سے ہیں، لیکن آپ حسین سے کیسے ہیں؟ تو اس کو سمجھنے کے لیے ایک مثال سمجھ لیجئے. آپ ایک بیج بوتے ہیں، زمین میں ایک بیج بوتے ہیں، وہ پودا بنتا ہے، پودا پھر ایک تناور درخت بنتا ہے، تناور درخت بنتا ہے، بڑا درخت بنتا ہے، اس پہ پھل لگتے ہیں. توجہ میری طرف کریں. درخت بنتا ہے اور پھر اس پر پھل لگتے ہیں. اب کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ یہ پھل اس بیج سے ہے، یہ پھل اس بیج سے ہے. یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ یہ پھل بیج سے ہے، کیونکہ بیج اصل ہے، پھل اس سے نکلا ہے. بیج سے پودا نکلا، درخت بنا، درخت پر پھر پھل لگا، درخت پر پھر پھل لگا. تو اگر کوئی شخص یہ کہے کہ پھل بیج سے ہے، یہ بات سمجھ میں آتی ہے. لیکن اب کوئی شخص یہ کہے بیج پھل سے ہے، آپ کہیں گے یہ بات سمجھ میں نہیں آتی، بیج پھل سے کیسے ہے؟ بھائی پھل بیج سے ہے یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے، لیکن بیج پھل سے کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے انتظار کرو، وہ پھل جب پک جائے اسے کاٹو، جب اس پھل کو کاٹو گے تو اس میں سے وہی بیج نکلے گا. آقا فرما رہے ہیں حسین منی، حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں. آقا حسین آپ سے ہیں، بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن آپ حسین سے کیسے ہیں؟ فرمایا انتظار کر لو. 50 سال کے انتظار کے بعد جب میرا لخت جگر، جب میرا نواسا میدان کربلا میں کٹے گا نا، تو میری شہادت کا ظہور حسین کے ذریعے سے ہوگا. حسین کی شہادت سے میری شہادت کا ظہور ہوگا. حسین مجھ سے ہے کیونکہ میرا نواسا ہے، میں حسین سے ہوں کیونکہ حسین کی شہادت ہی میری شہادت کا ظہور ہے. حسین کی عظمتوں کے ترانے الاپتے رہو، حسین کو یاد کرتے رہو، حسین کے نام کی محفلیں سجاتے رہو. مبارک ہو آپ کو جنہوں نے حسین کی محفل سجائی ہے. اللہ تعالیٰ تمہاری اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اللہ آپ کی حاضری کو قبول فرمائے. ہمارا یہ طریقہ رہا ہے کہ ہر بزم میں ہم کچھ پریکٹیکل ٹیچنگز دیتے ہیں. محرم الحرام کی 10 تاریخ کے لیے، عاشورہ کے لیے آپ یہ ورد لکھ لیجئے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو کوئی اس روز
قرآن کریم کی 10 آیات بھی پڑھ لے تو تمام سال قرآن کریم پڑھنے کا ثواب حاصل کرے۔ جو شخص 10 محرم الحرام کو قرآن کریم کی 10 آیتوں کی تلاوت کر لے، گویا کہ اس نے تمام سال قرآن کریم کی تلاوت کی، اور ہر نیکی کا ثواب 1000 نیکیوں کے برابر ہے۔ اور جو کوئی اس روز غسل کرے تو پانی کے ہر قطرے کے بدلے جو اس کے جسم سے ٹپکے 1 سال کی عبادت کا ثواب حاصل ہو اور جسمانی امراض سے حفاظت ملے۔ یہ ایک عمل ہے، اس کا ارادہ کر لیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من زار عالما فی عاشوراء فکأنما زار نبیا وکتب اللہ له بکل نظر علیہ ثواب عبادت 1000 سنہ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے عاشورہ کے دن کسی عالم کی زیارت کی گویا اس نے نبی کی زیارت کی، اور ہر نظر کے بدلے جو اس عالم کی طرف دیکھتا ہے اللہ 1000 سال کی عبادت کا ثواب اس کے نامہ اعمال میں لکھتا ہے۔ ارادہ کر لیں بعمل علماء کی زیارت کے لیے 10 محرم الحرام کے دن آپ انشاءاللہ علماء کی زیارت کریں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عاشورہ کے دن جو کوئی بیمار کے ہاں جا کر بیمار پرسی کرے وہ ہر قدم کے بدلے اللہ عز و جل 1 سال کی عبادت کا ثواب اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیتا ہے۔ ارادہ کر لیں کہ مریضوں کے پاس جا کر بیمار پرسی کی سعادت حاصل کریں گے، ان کی بیمار پرسی کے لیے جائیں گے تو ہر قدم کے بدلے 1 سال کی عبادت کا ثواب اللہ آپ کے نامہ اعمال میں لکھ دے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من مسح یدہ علی رأس الیتیم فی عاشوراء رفعت لہ بکل شعر رأسہ درجۃ فی الجنہ۔ جس نے عاشورہ کے دن کسی یتیم کے سر پر ہاتھ رکھا ہر بال کے بدلے 1 درجہ جنت میں بلند کیا جائے گا، ہر بال کے بدلے 1 درجہ جنت میں بلند کیا جائے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے عاشورہ کے دن 2 دشمنوں کے درمیان صلح کرا دی اللہ تعالیٰ اس کے دشمنوں اور قرض خواہوں کے درمیان قیامت کے دن صلح کرا دے گا اور واجب کر دے گا اس کے لیے جنت، اس کے لیے جنت واجب کر دے گا۔ ارادہ کر لیں دشمنیاں ختم کریں گے، عاشورہ کے دن لوگوں کے پاس جا کر 10 محرم کو لوگوں سے صلح کریں۔ اگر اپنا کوئی دشمن ہے تو اس سے بھی راضی ہوں گے، اس سے معذرت طلب کریں گے، معافی مانگیں گے، اور اگر 2 دشمن ہیں تو ان 2 دشمنوں کے مابین بھی صلح کرانے کی کوشش کریں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو اپنے اہل و عیال غرباء اور مساکین پر رزق کی فراخی کرے گا اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو بروز قیامت تشنگی اور بھوک سے بچا لے گا۔ اپنے اہل خانہ کو بھی کھلائیں گے تو اللہ تعالیٰ قیامت کی بھوک اور پیاس سے آپ کو محفوظ رکھے گا۔ اللہ تعالیٰ سلامت رکھے، اس حاضری کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سارے